فرحان، تمہاری یہ لاپرواہی کسی دن کوئی رنگ دکھائے گی۔ آخر تم کب سمجھو گے کہ جسے تم اپنی ذمہ داریاں سونپ رہے ہو وہ تمہارا سب کچھ ہتھیانا چاہتا ہے؟ کومل نے آزردگی سے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو کومل؟ اب گڑیا ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ عادل کی آواز اسے پھر سے واپس کھینچ لائی۔ اس نے کچھ کہے بغیر منہ پھیر لیا۔ وہ اس کی موجودگی کے احساس تک سے بے خبر رہنا چاہتی تھی، مگر وہ تھا کہ بار بار اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، ایک ناگوار احساس۔ ریلیکس، ٹینشن مت لو۔ عادل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں اس وقت واپسی کے راستے میں تھے۔ اپنی حد میں رہیں۔ کومل نے تڑپ کے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اور مجھے یہ کون بتائے گا کہ میری حد کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کومل، نہ میرے پیار کی کوئی حد ہے نہ اختیار کی۔ ہاں، میرے صبر اور انتظار کی ایک حد ضرور ہے جو اب ختم ہو رہی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ زچ ہو گئی۔ تمہیں۔ آپ تانیہ کو چاہتے تھے، جس کے لیے مجھے چھوڑا تھا۔ چاہتا تھا، اس نے تھا پر زور دے کر کہا۔ اب نہیں۔ جب اسے چاہتا تھا تو اس کے لیے ہر رشتہ پیچھے چھوڑا تھا۔ تمہارے لیے بھی یہی کرتے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ صرف تکلیف دینا جانتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں فرحان کے ساتھ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ آپ کو فرحان کے ساتھ ہی نظر آؤں گی۔ ترس نہیں آتا تمہیں اس بیچارے پہ؟ عادل نے پینترا بدلا۔ کیا مطلب؟ کب تک بیچارہ زبردستی کے اس رشتے کو لادے لادے پھرے گا؟ جان چھوڑ دو اب اس کی۔ فرحان مجھ سے محبت کرتا ہے، میں خوش ہوں اس کے ساتھ۔ خود کو دھوکہ دینا بند کرو کومل، کھلی آنکھوں سے دیکھو۔ میں، تم اور یہ ساتھ، زندگی کتنی خوبصورت اور مکمل ہے۔ خود کو دھوکہ آپ دے رہے ہیں۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت آپ کو ہے، سامنے دیکھیں۔ عادل نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ گھر کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیر بریک پہ جا پڑے۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ گھر میرا اور فرحان کا گھر، جس میں آپ کی حیثیت ایک ریفیوجی کی ہے۔ اس نے کار سے نکلتے نکلتے جھک کر کہا اور اندر چلی گئی۔ عادل دیر تک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا مسکراتا رہا، اور فرحان، جو کب سے ٹیرس پہ کھڑا کومل کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، یہ مسکراہٹ دیکھ کر اندر ہی اندر سمٹتا جا رہا تھا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے، اور شاید اس لیے کہ عادل اسے جان بوجھ کر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ میں اب اور چپ نہیں رہوں گی۔ اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا اب ناممکن ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ فرحان سے باز پرس کرے گی، اس سے پوچھے گی کہ اس نے کیسے اپنی بیوی اور بیٹی کی ذمہ داری اپنے بھائی کے سر پہ ڈال دی، کیسے اسے اجازت دے دی کہ وہ اس کے ساتھ من مانی کرتا پھرے۔ مگر ڈاکٹر کے پاس سے آنے کے بعد اس نے فرحان کو اتنا لا تعلق دیکھا کہ اس کا غصہ افسوس میں بدل گیا۔ کیسا شخص ہے یہ؟ غیرت نام کی کوئی چیز اسے چھو کر نہیں گزری۔ اسے صرف اپنا بھائی نظر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے پیچھے وہ شخص نظر نہیں آ رہا جس کے ساتھ اس کی بیوی ایک رات گزار چکی ہے۔ کیا اسے گوارا ہوتا ہے ایسے رشتے میں منسلک رہنے والے اپنے بھائی اور بیوی کو پھر سے اکٹھے ہونے کے مواقع دینا؟ کیوں ڈھیل دے رہا ہے یہ عادل کو؟ شاید اپنی لا علمی اور سادگی کی وجہ سے۔ مجھے فرحان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، تاکہ اسے اپنے بھائی پہ جو اعتماد ہے، وہ اندھا اعتماد ہمارے درمیان دیوار نہ بن جائے۔ اب عادل کو اس گھر سے، ہم دونوں کی زندگی سے نکلنا ہی ہوگا۔ رکو فرحان۔ وہ لان میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جب عادل کو آتے دیکھ کر اس نے سگریٹ نیچے پھینکا اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ عادل کے اس سوال کا جواب نہ تو اس کے پاس تھا، نہ ہی یہ جوابی سوال کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ نہیں، فرحان نے اس کی دل جلانے والی مسکراہٹ کا جواب تلخی سے دیا۔
تو کیا کومل کے بارے میں؟ دوسرا اندازہ، ایک اور تیر جو شاید نشانے پہ جا بیٹھا۔ اس بار وہ چپ رہا۔ کومل کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سوچ میں شامل نہیں تھا؟ آپ، فرحان نے تل ملا کے کچھ کہنا چاہا۔ بہت غصہ آ رہا ہے مجھ پہ، عادل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آنا بھی چاہیے، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو ہو رہا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں، غلطی شاید کومل کی بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر اسے خود پہ اختیار نہیں رہا ہوگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے اس قسم کی بات کروں، مگر اب حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ صاف صاف بات کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ کیسی صاف بات؟ فرحان کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کومل اب تک مجھے بھلا نہیں پائی، ورنہ میں یہاں کبھی نہیں آتا۔ اب بھی جاؤں تو کل کا سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں، مگر میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہارا کوئی بھلا ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ فرحان نے فقط چہرے کے ساتھ انکار میں گردن ہلائی۔ دیکھو یار، میں اس گھر سے چلا بھی گیا تو کومل کے دل سے نہیں جا سکتا۔ عادل بھائی، آپ میری بیوی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ کول ڈاؤن فرحان، بعض باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، چاہے کتنی بھی کڑوی ہوں۔ میں 2 سال بعد آیا، مگر کومل مجھے دیکھتے ہی تمہیں بھول گئی۔ میں چلا گیا تو کیا وہ پھر سے تمہاری ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم… وہ بات ادھوری مگر مفہوم پورا کہہ گیا۔ فرحان حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ میں نہ تو تم پہ کوئی دباؤ ڈال رہا ہوں، نہ التجا کر رہا ہوں۔ مجھے کومل میں کوئی دلچسپی نہیں، ہوتی تو میں اسے پہلے نہ چھوڑتا، نہ تمہاری اس سے شادی کی مخالفت کرتا، مگر مجھے تمہاری پرواہ ضرور ہے۔ تم ایک ایسی عورت کے لیے ساری زندگی برباد کر دو گے جو تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز تمہارے پاس ہو کے بھی تمہاری نہ ہو، اس پہ حق جتانے کا کیا فائدہ؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس نے کمزور احتجاج کیا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم میرے بھائی ہو اور مجھے بہت عزیز بھی ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس بے معنی رشتے سے اچھا ہے کہ اس سے تم بھی خوش رہو گے اور کومل بھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بڑبڑانے لگا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، جب تک کومل یہ بات خود مجھے نہیں بتائے گی، میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ کہنا چاہتی ہے مگر ڈرتی ہے، اس بات سے کہ تمہیں دکھ نہ ہو، اس بات سے کہ رشتوں سے تمہارا اعتبار نہ اٹھ جائے۔ شاید ہمت کر کے کہہ بھی دے۔ فرحان نے شکستہ انداز میں اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اپنے حصے کی زندگی میں تمہیں ایسے نہیں جینے دوں گا فرحان، عادل نے کمینگی سے سوچا۔ کومل بے قراری سے کمرے میں ٹہلتی ہوئی فرحان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ہر حال میں فرحان کو عادل کی کمینگیوں اور عیاریوں سے آگاہ کر کے رہے گی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں فرحان، کہاں تھے تم؟ اس کے اندر آنے پہ وہ اس کی جانب لپکی، مگر وہ نڈھال انداز میں بیڈ کے سرے پہ ٹک گیا۔ اس کا سر اب تک جھکا ہوا تھا، کانوں میں عادل کی باتیں باز گشت بن کے گونج رہی تھیں۔ کتنے جھوٹے ہیں عادل بھائی، مگر انہوں نے میرے اور کومل کے درمیان ایسی غلط فہمی کیوں پیدا کرنا چاہی؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب کومل کی بات پہ چونکا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے فرحان۔ ضروری بات؟ ہاں، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی نوبت نہ آئے، مگر میرا خیال ہے اب اسے زیادہ دیر تک چھپانا صحیح نہیں ہے۔ کیا بتانا چاہتی ہو تم؟ اس نے خوفزدہ انداز میں سرگوشی کی۔ فرحان، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں اسے پلیز تحمل سے سننا۔ میں بہت دنوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، مگر ڈرتی تھی۔
وہ کہنا چاہتی ہے مگر ڈرتی ہے۔ عادل نے اس کے کان میں زور پھونکا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں دکھ ہو، اس بات سے کہ تمہیں دکھ نہ ہو۔ عادل کی شیطانیت پھر سے ناچی۔ فرحان کے کان بند ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا یہ بات سن کر رشتوں سے تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور فرحان کے دل میں عادل کے الفاظ سیسا بن کے اترتے جا رہے تھے۔ اس بات سے کہ رشتوں سے تمہارا اعتبار نہ اٹھ جائے، شاید ہمت کر کے کہہ بھی دے، مگر بہت ہمت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے علم میں یہ بات لے آؤں کہ سیسا جم کے اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے کہنے سے روک دیا۔ بس بس کومل، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم، وہ حیرت سے کہنے لگی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا، وہ دکھ سے چور چور لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر کومل تو صرف یہ جان کے ہی مطمئن ہو گئی کہ اسے اس کڑے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑے گا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ناپاک عزائم کے بارے میں بتانا پڑے۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں؟ دنوں بعد وہ کھل کے مسکرائی۔ ہاں، ہو جاؤ، وہی ہوگا کومل جو تم چاہتی ہو۔ سچ؟ اس کے لہجے میں اتنی خوشی تھی کہ وہ اس کی وجہ محسوس کر کے کٹ کر رہ گیا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ اس کے شریک حیات نے اس کی ساری پریشانیاں، ساری فکریں اپنے سر لینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی بیوی اور بھائی میں سے بیوی کا ساتھ دیکھ کر بھائی کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ فرحان کے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ شاید اسی لیے وہ الجھن کا شکار تھا، لیکن چونکہ وہ جانتی تھی کہ وہی صحیح ہے اور فرحان کو ہر حال میں عادل کی حرکتوں کا سدباب کرنا چاہیے، اس لیے اس نے فرحان کی غیر معمولی سنجیدگی اور کھوئے کھوئے انداز کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ سر جھٹک کے اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک اسے اپنی پشت پہ کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا۔ حسب توقع وہ عادل ہی تھا جو کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ کومل کی پیشانی ان گنت ناگوار شکنوں سے اٹ گئی۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھیں، میں بھجوا دیتی ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ مجھے جو چاہیے، اسے کمرے میں آنے میں اب وقت نہیں لگے گا، وہ مسکرایا۔ کومل نے ہاتھ میں رکھا ٹرے زور سے پٹکا۔ فرحان صبح سے بہت بجھا بجھا تھا، بہت ٹوٹا ٹوٹا سا، بکھرا بکھرا سا۔ وہ قریب آیا۔ جب اتنے قریبی رشتوں سے اعتبار ختم ہو جائے تو یہی حالت ہوتی ہے۔ میں اسے یہ دھچکا دینا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ تو وقت بتائے گا کومل کہ کس نے کس کے لیے کون سا راستہ چھوڑا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایسا کروں جس سے ماموں اور مامی کو تکلیف ہو، مگر مجھے یہ کرنا پڑا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب آپ اتنی آزادی سے یہاں دندناتے نہیں پھر سکیں گے۔ اچھا؟ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ ہاں، میں نے فرحان کو سب بتا دیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد بھی عادل کی طنزیہ مسکراہٹ جوں کی توں رہی، جو کومل کو جز بز کر رہی تھی۔ کیا بتا دیا ہے؟ مثلاً کیا کچھ؟ یعنی سب کچھ، وہ سٹپٹائے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اپنی دانش میں تو اس نے عادل کو خوفزدہ کرنے کی نیت سے وارننگ جاری کی تھی کہ اگر وہ باز آ جائے تو وہ بھی فرحان کو اس سے دو ٹوک بات کرنے سے روک دے گی تاکہ گھر میں بدمزگی پیدا نہ ہو، مگر وہ بجائے ڈرنے کے اس ساری صورتحال کا مزہ لے رہا تھا۔ بائی دا وے کومل، فرحان آج آفس جانے سے پہلے مجھ سے مل کر گیا تھا اور وہ بھی مجھے کچھ بتا کے گیا ہے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ سب کچھ۔ اس نے کچھ اور بھی مزہ لیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تمہیں طلاق دینے والا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلا اٹھی۔ 2 سال پہلے اسی کا فون آیا تھا مجھے۔
ابو کا یہ حکم سنانے کے لیے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اور میں نے دے دی۔ آج وہ حساب برابر کر رہا ہے میرے کہنے سے تمہیں طلاق دے کر۔ بکواس کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرحان کبھی ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ اس نے نزدیک رکھے گلاس پر ہاتھ مار کے نیچے گرا دیے۔ عادل کے لیے اس کا یہ رد عمل خلاف توقع اور شدید تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ سعیدہ ہاتھ پاؤں پھلائے یہیں آ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا شور ہے یہ؟ مامی دیکھیں، بتائیں انہیں، فرحان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ سعیدہ کے گلے لگی اور بلکنے لگی۔ عادل اپنی جلد بازی اور حماقت پہ جی بھر کے خود کو کوسنے لگا۔ وہ منظر سے غائب ہونے کے چکر میں تھا کہ فرحان کی گاڑی کا ہارن ایک تواتر سے بجنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا کر ڈالا فرحان نے؟ بتاؤ تو صحیح، سعیدہ نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے پوچھا۔ عادل، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عادل کھسکنے کو تھا کہ سعیدہ نے روک لیا۔ لو فرحان آ گیا، اسی سے پوچھتی ہوں کیوں رلایا ہے تمہیں؟ فرحان آ گیا؟ وہ سعیدہ سے الگ ہوتے ہوئے بے تابی سے باہر بھاگی۔ عادل کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کومل، بات سنو۔ وہ ہر حال میں اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ فرحان کے سامنے کھڑی تھی۔ فرحان، اسے بتا دو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فرحان نے ایک نظر کومل کے چہرے پہ ڈالی جہاں دکھ اور درد کی ان کہی داستان رقم تھی، اور دوسری نظر عادل کے چہرے پہ ڈالی جس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ دو گے، اس کے لیے چھوڑ دو گے؟ بتا دو اسے کہ تم میرے لیے اسے چھوڑنے والے ہو۔ کومل، حیرت سے وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ عادل نظر چرا رہا تھا۔ تم نے رات ہی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بھائی سے ان دنوں کی اس ساری اذیت کا حساب لو گے جو میں نے اٹھائی۔ فرحان نے ایک چبھتی نظر عادل پر ڈالی۔ کیا کچھ نہ تھا اس نظر میں۔ بس فرحان، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں یا یہ رہے گا یا میں۔ کومل، ہوش میں رہو، سعیدہ نے مداخلت کی۔ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ اس گھر پہ جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی عادل کا ہے۔ تم رشتوں کا لحاظ بھی بھول گئی ہو۔ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو۔ پتہ بھی ہے یہ تمہارا بڑا جیٹ ہے۔ میں تو جانتی ہوں، مگر اس گھر کے بڑے بیٹے نے یہ بھلا دیا ہے۔ یہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی نہیں، اپنی چھوڑی ہوئی بیوی سمجھتا ہے۔ سعیدہ نے سوالیہ نظروں سے عادل کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے عادل؟ حامد مسعود نے بہت ضبط کرتے ہوئے سوال کیا۔ بکواس کر رہی ہے یہ۔ عادل بازی الٹتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ یہ خود اب تک فرحان کو قبول نہیں کر پائی۔ اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ میں فرحان کو یہ یقین دلاؤں۔ جھوٹ مت بولو، کومل چلائی۔ تم ایک ایسے شخص ہو جو اپنے لیے ہر راہ کھلی رکھنا چاہتے ہو۔ تم مجھے چھوڑ کے گئے تو یہ سوچ کر کہ جب بھی واپس آؤ گے تو میں تمہارے دل بہلانے کا سامان بنی تمہیں اس گھر میں نظر آؤں گی، مگر ماموں کے دباؤ میں آ کر تمہیں مجھے چھوڑنا پڑا، مجھ سے دستبردار ہونا پڑا، اور جب تم خود کسی کے ٹھکرائے جانے کے بعد لوٹے تو تم سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ تمہارا بھائی ایک ایسی خوشحال اور محبت بھری زندگی جی رہا ہے جو زندگی تمہاری بھی ہو سکتی تھی۔ اسی لیے تم نے اس کی زندگی میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ یقین کریں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عادل نے حامد مسعود کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، مگر ان کا ہاتھ اس کے چہرے پہ اپنا نقش رقم کر گیا۔ کومل فرحان کا بازو کھینچتے ہوئے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، فرحان، تم اسے بتاتے کیوں نہیں کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم اسے بتاؤ فرحان کہ تم اس کی باتوں میں کبھی نہیں آ سکتے، مجھے کبھی غلط نہیں سمجھ سکتے۔ فرحان سکتے کے عالم میں کھڑا کومل کو دیکھ رہا تھا۔ کومل نے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ فرحان کے ہاتھ سے فائل نیچے گر کے بکھر گئی۔ کومل نے پتھرائی نظروں سے پیروں میں پڑے کاغذات کو دیکھا اور نیچے جھک کر ایک کاغذ اٹھا لیا۔ طلاق کے پیپرز۔ کمرے میں ایک سکوت کا سا عالم تھا، جیسے سارے نفوس ابھی ابھی کسی بہت اپنے کو دفنا کر آئے ہوں۔
ایک رشتہ تو اس گھرانے نے ابھی ابھی زندہ لاش کی طرح اس گھر سے نکالا تھا، اور دوسرا رشتہ ابھی تدفین کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اس سکوت کو کبھی کبھی سعیدہ کی سسکی توڑ دیتی تھی۔ کومل تب سے اب تک انہی پیپرز کو ہاتھ میں لیے بے یقینی سے تکے جا رہی تھی۔ کومل میری بات سنو۔ فرحان بہت ہمت کر کے اس کے پاس آیا۔ بات سنوں؟ میں یہ کیوں نہ دیکھوں؟ اس نے دقت سے کہتے ہوئے ان کاغذات پہ ہاتھ پھیرا۔ کومل مجھے غلط فہمی۔ کیسی غلط فہمی؟ حامد مسعود گرجے۔ تمہیں اپنی بیوی پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے؟ میں نے اس پہ شک نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ قدم غصے میں بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا اگر کومل کی خوشی اسی میں ہے تو ایسا ہی صحیح۔ میری خوشی؟ اتنے دنوں میں تم یہ نہ جان سکے فرحان کہ میری خوشی کیا ہے؟ مجھے معاف کر دو کومل۔ عادل بھائی کی باتوں نے میری عقل، سمجھ بوجھ سب ختم کر کے رکھ دی تھی۔ بس وہ ختم نہ کر سکے تو میری تم سے محبت، اس لیے میں نے یہ پیپرز تیار ضرور کروائے مگر ان پہ سائن نہیں کیا۔ کومل، میں یہ حق تمہیں دینے والا تھا کہ تم آخری فیصلہ کرو۔ وہ کہتا تھا تم اس کے کہنے پہ مجھے طلاق دو گے۔ میں نے کہا یہ اس کی سب سے بڑی خوش فہمی ہے، مگر تم نے مجھے جھوٹا اور اسے سچا ثابت کر دیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا کومل، یہ پیپرز دیکھو، ان کی کوئی اہمیت نہیں، رتی ہیں یہ، ہمارے درمیان کچھ ختم نہیں ہوا، کسی کے کہنے سے بھی نہیں۔ وہ اسے پیپرز کھول کے دکھانے لگا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کومل نے اس کے ہاتھ سے پیپرز لیے اور کھڑی ہو گئی۔ تم نے واقعی کسی کے کہنے سے مجھے طلاق نہیں دی، تم یہ کام صرف میرے کہنے پہ کرو گے۔ کومل، وہ بے یقینی سے کرا اٹھا۔ بیٹا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ حامد بھی پریشان ہو اٹھے۔ سوچنا کیا ماموں، بس کر گزرنا ہے اب تو، جیسے فرحان نے کر دیا۔ 1 منٹ میں میری وفا اور محبت کو تار تار کر دیا۔ مجھے ایک موقع تو دو، میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کومل، میں نے آخری حد پار نہیں کی۔ نہیں فرحان، تمہاری سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے اپنے بھائی کو یہاں لاتے ہوئے بھلا دیا کہ میرا اس سے کیا رشتہ رہ چکا ہے۔ تمہیں اپنا بھائی ہونے کا فرض یاد رہا مگر شوہر ہونے کا فرض بھلا دیا۔ تمہاری وجہ سے ہی اس شخص کو اتنا موقع ملا کہ وہ مجھے ذلیل کر سکے، میری ذات کو ہلکا کر سکے۔ نہیں کومل، تمہاری ذات آج بھی میرے لیے اتنی ہی معتبر ہے۔ پھینک دو ان منحوس کاغذات کو، بھول جاؤ یہ سب کچھ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تم پہ خود سے زیادہ اعتبار ہے، اور میں دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کومل کے ہاتھ سے ایک بار پھر کاغذات لینے کی کوشش کی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پتہ ہے فرحان، ایک وقت ایسا آتا ہے جب عورت کو محبت اور اعتماد سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تم مجھے نہیں دے سکتے۔ تمہارے سامنے، تمہارے ہوتے ہوئے، ایک شخص دیدہ دلیری سے نہ صرف تمہاری بیوی کو ہراساں کرتا رہا بلکہ اسے زمانے بھر میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ تم اتنی آسانی سے اس کا مہرہ بنے رہے۔ نہیں فرحان، اب میں یہ چاہوں گی کہ تم ان کاغذات پہ سائن کر دو۔ کومل بیٹا، حامد مسعود نے مداخلت کرنا چاہی۔ نہیں ماموں، یہی وہ آخری چیز ہوگی جو میں اس گھر سے لے کر جاؤں گی۔ سعیدہ برداشت نہ کر سکیں اور اٹھ کے چلی گئیں۔ اس نے کاغذات فرحان کے سامنے رکھے اور قلم آگے کیا۔ یہ تم مجھے عادل کے کہنے پہ دیتے تو مجھے گالی کی طرح لگتا، مگر میں خود لے رہی ہوں تو اسی میں مجھے اپنی عزت اور وقار نظر آ رہا ہے۔ اتنی عزت تو دے دو گے مجھے؟ فرحان نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما۔ ٹھہرو فرحان، رکو کومل۔ سعیدہ کی آواز پہ دونوں نے سامنے دیکھا۔ سعیدہ گڑیا کو گود میں لیے کھڑی تھیں۔ کومل، تم نے کہا تھا کہ یہ طلاق وہ آخری چیز ہوگی جو تم اس گھر سے لے کر جاؤ گی۔ کیا گڑیا کو نہیں لے کر جاؤ گی؟ گڑیا؟ کومل نے بے قرار ہو کے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ میری گڑیا میرے ساتھ جائے گی۔ وہ اسے بے تابی سے چومنے لگی۔ مگر کہاں؟ سعیدہ کے سوال نے اس پہ سکتہ طاری کر دیا۔ ایک بن باپ کی بچی کو بنا چھت کے
کہاں لے کر جاؤ گی تم؟ وہ ڈھہ گئی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی میرا کوئی میکا نہیں، ماں باپ نہیں جو مجھے پناہ دے سکیں۔ اس لیے مجھے اپنی انا اور خودداری کا گلا گھونٹنا چاہیے، وقار کو ایک طرف لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے اور اس شخص کے ساتھ بے غیرتی سے رہنا چاہیے جو مجھے تحفے کی طرح کسی کو دان کر رہا تھا۔ کیسی انا بیٹا، کیسی خودداری، ممتا۔ ایسا اگر تم کرو گی تو صرف ممتا کے لیے۔ کسی ماں کو اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے صرف ایک نظر اپنی اولاد کو دیکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کومل کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرحان کو اشارہ کیا۔ وہ طمانینت بھرا سانس لے کر کاغذات کو چھوٹے چھوٹے پرزوں میں تقسیم کرنے لگا۔ کون جانے فرحان، تم یہ پرزے ان کاغذات کے کر رہے ہو یا اس اعتماد کے جو میں نے ہارا ہے؟ کون جانے ہم ساتھ ساتھ رہیں گے یا صرف اکٹھے؟ اس نے گڑیا کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ جاتے جاتے میرے چینل اردو بکس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔